الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور سنت صحیحہ کے مطابق مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ مسلمان آپسی انتشار، آپسی اختلافات اور غلط انداز کے مسائل کو چھوڑ کر کے اور اسی طرح سے قرآن و سنت کے خلاف جو مسائل فقہ یا لوگوں کی رائے یا اسی طرح سے لوگوں کے مشورے کی بنیاد پر، لوگوں کی تعویلات اور توجیحات کی بنیاد پر ہمارے درمیان رواج پا گئے ہیں، ان سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کی بنیاد پر موجودہ دور میں اتحاد کرنا اور مسلمانوں کو ایک جٹ ہو جانا اور اتحاد کر کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اور تمام کے تمام مسلمان اسی طرح سے ہو جائیں جس طرح سے صحابہ کرام کے عہد ذری میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، یا اس کے بعد کے ادوار میں تابعین اور تبع تابعین کے دور میں، ائمہ اربعہ کے دور میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہیں تھا. وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر اپنے مسائل کو حل کیا کرتے تھے. اس کے مطابق آج کے دور میں بھی اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس کی جاتی ہے کہ مسلمان جہاں ہر جگہ پر آپس میں منتشر کر کے، مسلمان جہاں ہر جگہ پر ایک دوسرے مسلک کے خلاف بھڑکا کر کے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر کے جس انداز سے دشمنان اسلام ہم ہی کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، ایسے حالات میں اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ مسلمان آپس میں متحد ہو جائے، اور یہ اتحاد قرآن و سنت کے بنا کسی دوسری چیز پر ممکن نہیں ہے. اگر کوئی انسان کسی امام پر اتحاد کرنا چاہے تو دوسرے امام کے ماننے والے اس امام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر کوئی انسان کسی فقیہ پر اتحاد کرنا چاہے تو دوسری فقہی آرا کو ماننے والے اس امام کی فقہ کو ماننے کو تیار نہیں. لیکن اگر یہ اتحاد نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کیا جائے، یہ اتحاد قرآن و سنت کی بنیادوں پر کیا جائے، اس اتحاد میں اس بات کا شوشہ سامنے رکھا جائے کہ ہم قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک جگہ جمع ہونا چاہتے ہیں، قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کی بنیاد پر ہم سارے کے سارے اقوال کو چھوڑ کر صرف ایک ہی دستور کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کے اندر اتنی بے غیرتی یا اتنی زیادہ سرکشی آئی ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی وہ آپس میں اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہ ہو. تو سب سے زیادہ ممکنہ اور سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ امکان جس چیز کا ہے، اتحاد و اتفاق کا جس چیز پر، وہ قرآن مجید اور سنت رسول ہے. قرآن مجید اور سنت رسول پر اتحاد، اسی پر اتفاق، اسی کے مطابق مسائل کو ڈھالنا، اسی کے مطابق انتشار کو چھوڑنا، اختلاف کو چھوڑنا، اور ہر انسان اس بات کا تواضع اور اتنی انکساری اختیار کرے کہ اپنے معاملات کو چھوڑ کر قرآن مجید اور سنت رسول کی بنیاد پر تواضع اختیار کر کے
قرآن مجید اور سنت رسول کے مسائل کو اختیار کرے، اگر یہ اتحاد مسلمان آج کے دور میں قائم کر لے گئے تو ایسی صورت میں مسلمانوں کی تعداد صرف ہندوستان میں 20 کروڑ 25 کروڑ کے بجائے 20-25 لاکھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایک دستور پر، ایک ضابطے پر، ایک قاعدے پر اور ایک انداز پر اگر وہ جمع ہو جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو منتشر نہیں کر سکتی۔ لیکن موجودہ دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی پیشین گوئی بھی ہے۔ غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین میری امت کے درمیان انتشار پیدا نہ کرنا، دوسری امتوں کو میری امت پر مسلط نہ کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول فرمایا، لیکن فرمایا کہ خود مسلمانوں کے درمیان کی جماعتیں مسلمانوں کی دوسری جماعتوں کو تباہ و برباد کریں گی۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے سامنے رکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی کہ دوسری جماعتیں، دوسری قومیں، دوسری طاقتیں، دوسرے مذاہب اتنا دم نہیں رکھتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کریں، لیکن مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آپ حقائق کو دیکھ لیں کہ حقائق کیا بتاتے ہیں۔ دشمنان اسلام نے خود مسلمانوں کے بعض لیڈروں کو، مسلمانوں کے بعض متعصب قسم کے افراد کو، خود مسلمان چہروں کو استعمال کر کے دوسرے مسلمانوں کو زک پہنچائی ہے اور نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اگر اس حقیقت کو سامنے رکھ کر مسلمان آج بھی عقل کے ناخون لے لے، آج بھی اس بات پر اپنے آپ کو آمادہ کر لے کہ قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق چلے گا، تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھ لیں اپنی ماضی کی تاریخ کو، آپ سیرت رسول کا مطالعہ کر لیں، آپ صحابہ کرام کے عہد مبارک کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 یا 314 یا زیادہ سے زیادہ 316 کی تعداد میں جنگ بدر میں لشکر جرار کو، جو مشرکین مکہ کا لشکر جرار تھا، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، ان کی تعداد بھی تھی، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی تھا، ان کے پاس گاڑی گھوڑے بھی تھے، ان کے پاس جانور بھی تھے، ان کے پاس اس دور کے ترقی یافتہ ہتھیار بھی تھے، لیکن مسلمان اگر ڈھال تھی تو تلوار نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کوئی انسان پیدل چلتا تھا، کوئی سواری پر سوار ہوتا تھا۔ اتنی بے یاری اور بے مددگاری اور اتنی زیادہ مفلسی کی زندگی گزارنے کے باوجود صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اعتماد کرتے ہوئے، یہ 313 دندناتے ہوئے مشرکین مکہ جو ہتھیاروں سے لیس تھے، ان کے سامنے میدان میں کود پڑے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا اس تھوڑی سی تعداد نے ان لوگوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ بڑے بڑے لیڈران جو کفار و مشرکین مکہ کے تھے وہ قتل کر دیے گئے، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ لشکر اور اسی طرح سے تعداد، ہتھیار، یہ چیز انسان کے کام نہیں آتی ہے۔ آج کے دور میں یہ چیز مزید ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کی علم و ثقافت، انسان کا عقل و شعور، انسان کی دور رسی، انسان کا مرتب ہونا، انسان کا صحیح انداز سے چلنا، یہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر مسلمان حقیقت میں مسلمان بن جائے تو ایسی صورت میں ہتھیار کے نہ ہونے کا شکوہ دور ہو جائے گا، ایسی صورت میں مسلمانوں کی تعداد کے کم ہونے کا شکوہ دور ہو جائے گا۔ لیکن اگر مسلمان قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار لے تو ایسی صورت میں ساری دنیا پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تو عہد نبوت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے دوسرے واقعات دیکھ لیں اور آپ کی وفات کے بعد کے واقعات دیکھ لیں، مسلمانوں نے قرآن و سنت کی بنیاد پر اپنے مسائل میں فیصلہ کن فیصلہ لیا، اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد کامیاب ہو کر سامنے آئی۔ آپ دیکھیں اس کے مد مقابل غزوہ احد، جنگ بدر لڑنے کے لیے مسلمان مدینہ کی آبادی سے نکلے، مدینہ سے کئی کلومیٹر کی دوری پر گئے، کم و بیش 70 سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر مسلمان بالکل مفلسی کی حالت میں نکلا تھا۔ اس کے باوجود اس کو فتح یابی ملی تھی، لیکن مدینہ سے متصل احد نامی پہاڑی کے قریب جب جنگ ہوتی ہے
مسلمانوں کی تعداد بڑی ہے، مسلمانوں کے پاس پہلے سے زیادہ ہتھیار ہیں، مسلمانوں کے پاس پہلے سے زیادہ وسائل ہیں، وہاں جب مشرکین مکہ سے مقابلہ ہوتا ہے جنگ جیت جاتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان کی مخالفت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اب جاؤ تم لوگ چکھ لو، اگر نبی آخر الزماں کی تم نے مخالفت کر دی، تم نے اس بات کا اعتبار نہیں کیا کہ فلاں پہاڑی ڈھرے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70-80 صحابہ کرام کو تعینات کر کے یہ فرما دیا تھا کہ جب تک میں دوبارہ حکم نہ دے دوں جب تک تم لوگ نیچے نہ اترنا، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا اور ان کے کمانڈر نے منع بھی کیا، جب دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگا ہے تو وہ لوگ نیچے اتر گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے اسی پہاڑی کے پیچھے کی جانب سے حملہ کر کے مسلمانوں کے بہت سارے دسیوں صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، 70 یا اس سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے خود پر زخم آیا، اسی طرح سے آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کیف شجوا قوم کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے۔ یہ صورتحال تھی مسلمانوں کی۔ اللہ رب العالمین نے ہر موقع پر تعداد کو نہیں دیکھا، مسلمانوں کے ایمان کی قوت کو دیکھا، مسلمانوں کی اتباع رسول کی صفت کو دیکھا، اور اس کے نتیجے میں مسلمان ہر جگہ کامیاب ہوئے۔ لیکن آج کے دور میں اتباع رسول کہاں ہے؟ آج کے دور میں فرامین رسول کا لحاظ کہاں ہے؟ آج کے دور میں قرآن و سنت کا پاس و لحاظ کہاں ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسے عنقا نظر آتی ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گیا۔ مسلم معاشرے میں مسلمان اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، مسلم معاشرے میں مسلمان اپنے مولوی کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، مسلم معاشرے میں مسلمان اپنے فقہ کے مسائل پر چلتا ہے، مسلم معاشرے میں مسلمان جیسے چاہتا ہے ویسے عبادات کو انجام دیتا ہے۔ یہ اس بات کا پاس و لحاظ نہیں کیا جاتا کہ قرآن مجید کا کیا مطالبہ ہے، سنت رسول کا کیا مطالبہ ہے، حقیقی مسلمان ہونے کے تقاضے کیا ہیں۔ آپ وہ ادوار دیکھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، وفات کا حادثہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دندناتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، یقین نہیں کر پاتے اتنی بڑی شخصیت گزر گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں ایسی صورت میں اپنی تلوار کے ذریعے سے اس کے دھڑ سے اس کی گردن کو الگ کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بلا شبہ سارے صحابہ کرام کے درمیان سب سے زیادہ اونچی حیثیت رکھنے والے اور سب سے افضل صحابی رسول تھے، ان کے لیے منبر لگایا گیا، صحابہ کرام کو جمع کیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت کریمہ سنی تب مجھ کو ہوش آیا کہ میں کون سی بے ہوشی میں تھا، میں کہاں پر تھا۔ یہاں تو آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صاف بتا دیا ہے کہ محمد تو ایک رسول ہیں، اگر ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کی وفات ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے، دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ ہرگز ایسا نہ کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سن لو، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تصور رکھتے ہیں یا عبادت کر سکتے ہیں وہ لوگ سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین زندہ ہے اور وہ مرنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس وجہ سے اس دین اسلام میں جب نبی آخر الزماں جیسی شخصیت کے آگے سجدہ کرنا،
اس کی عبادت کرنا، اس کو بلا ضرورت مقدس سمجھنا اور اس کے بارے میں غلط انداز کے اعتقاد رکھنا، جب اس بات کی بھی گنجائش نہیں ہے تو ایسی صورت میں آج مسلمان کون سی بنیادوں پر پیروں کو، مرشدوں کو، سجادہ نشینوں کو اور گڑے ہوئے مردوں کو پوج پوج کر کے نہ جانے کون کون سے اعتقادات کا اظہار کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر مسلمانوں نے یہ توقع رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نصرت اور اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہوگی تو ایسی صورت میں ان کو توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اس وجہ سے ہم کو اپنی زندگی کا دراسہ کرنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلا مسئلہ یہ جو پیش آیا، اس کو ایک آیت کریمہ نے حل کر دیا۔ سارے کے سارے صحابہ کرام ہتھیار نیچے کر کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد تسلیم کر لیا کہ ابو بکر صدیق کا جو موقف ہے بالکل صحیح ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں لشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور میں، آخری زندگی میں لشکر اسامہ کو روانہ کیا تھا اور وہ جرف کے مقام تک پہنچا تھا کہ آپ کی صحت بگڑنے لگی تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے آپ کی عیادت کے لیے۔ اسی درمیان وفات ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ اسامہ کیونکہ چھوٹی عمر کے ہیں، 17 یا 18 سال عمر تھی، بڑے بڑے صحابہ کرام کی پیروی ان کے ماتحت کر کے ان کو لشکر کا کمانڈر بنا کر کے اتنے دور کے علاقے میں بھیجنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ معمولی اختلاف کے بعد متفقہ طور پر خلیفہ متعین کر دیے گئے تھے، اور ان کے بارے میں بھی ایک حدیث نے ایسا رول ادا کیا تھا کہ جب صحابہ کرام کے درمیان کئی گروپ ہونے کا خدشہ ہوا تو ایک صحابی رسول اٹھے اور انہوں نے کہا کہ الائمۃ من قریش، کہ ائمہ یہ قریش میں سے ہوتے ہیں۔ اسی حدیث نے سارے مسائل کو حل کر دیا۔ ابو بکر صدیق خلیفہ متعین کر دیے گئے، سارے کے سارے مسلمانوں نے اس بات پر اجماع کر لیا، اور ابو بکر صدیق جیسی شخصیت حقیقت میں انبیاء کرام کے بعد اتنی افضلیت رکھنے والی شخصیت نہ روئے زمین پر پیدا ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ ماضی میں پیدا ہوئی تھی۔ اس وجہ سے یہ اختلاف بھی ایک حدیث کے آنے کے بعد حل ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا موقف اختیار کیا؟ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ان لوگوں نے کہا کہ کمانڈر تبدیل کر دیا جائے، لشکر بھیجا جائے لیکن تاخیر سے بھیجا جائے۔ ساری توجیحات اور تعویلات پیش کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، جس لشکر کو نبی آخر الزمانے روانہ ہونے کا حکم دیا ہے اس کو روانگی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ دشمنان اسلام مدینہ پر دھات لگا کر بیٹھے تھے کہ ان کا لیڈر گزر چکا، ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو کمزور کر دیا جائے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف نے، اس جرأت مندانہ فیصلے نے ان لوگوں کا پتا پانی کر دیا۔ یہ ان کے ذہن میں تصور بیٹھ گیا کہ ان کا لیڈر تو گزر چکا ہے، اس کے باوجود ان کے اندر اتنا دم اور اتنی طاقت ہے کہ یہ لوگ دوسروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ کس چیز کی برکت تھی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے پیروی کی برکت تھی کہ آپ نے جس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دیا ہے اس لشکر کو کوئی دوسرا نہیں روک سکتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ لشکر روانہ ہوا اور کئی کلومیٹر تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متفقہ طور پر خلیفۃ المسلمین متعین ہو گئے تھے، لشکر اسامہ کے ساتھ پیدل چلے۔ اسامہ بن زید سواری پر سوار تھے اور ان کے احترام میں انہوں نے دور تک لے جا کر کے چھوڑا۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ ہمارا موقف کیسا بھی ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ہم ان کے دل کو پگھلا نہیں سکتے، ہم اپنے موقف کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو آج کے دور میں قوت فیصلہ کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں قرآن و سنت کے مطابق اپنے مسائل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس انداز سے ہم نے قرآن و سنت کی پیروی کی، قرآن و سنت کے مطابق چلے، تب جا کر مسلمانوں کے حالات درست ہوں گے، اور مسلمان اس انداز کی جو کیفیت میں گزر رہے ہیں کہ کہیں بھی کوئی ان کی گردن مڑوڑ دے، کسی بھی انداز سے ان کو ستایا جائے۔ ملکی حالات جس کو کسی دور میں مجاہدین آزادی نے، علماء اسلام نے اور مسلمانوں نے شہادت کا جام پی کر کے اور قربانیاں دے کر کے، مال و جان کی قربانیاں پیش کر کے اس ملک کے اندر امن و سلامتی پھیلائی تھی، یہ ملک آج دوبارہ سے اسی غلامی کے
ڈھرے پر جا رہا ہے۔ اس ملک میں بڑے آرام کے ساتھ ایک باپ کے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں اور اس کے سامنے اس کی بچی کی نابالغ بچی کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، سارا کا سارا قانون دھرا رہ جاتا ہے۔ یہ کون سی غنڈہ گردی ہے؟ یہ کون سے حالات ہیں کہ اس انداز سے ملک کے امن و سلامتی کو تباہ کرنے والے دندناتے پھرے؟ یہ کون سی کیفیت اختیار کر لی گئی؟ یہ ملک جو دنیا میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے، یہ ملک جو دنیا میں ایک خصوصی حیثیت رکھتا ہے، اس ملک کا وقار، اس ملک کی تہذیب، اس ملک کے مذاہب اور اس ملک کے تمام افراد جو اس میں بستے ہیں، جب تک ان کو تحفظ فراہم نہ کیا گیا، چاہے ان کا تعلق عیسائیوں سے ہو، چاہے یہودیوں سے ہو، چاہے ہندوؤں سے ہو، چاہے مسلمانوں سے ہو، دنیا کے کسی بھی مسلک و مذہب سے ہو، یہ مسالک و مذاہب کا اختلاف یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن ملکی تہذیب کو تباہ کرنے کے لیے، ملک کے قانون کو تباہ کرنے کے لیے اگر اسی انداز سے غنڈہ گردی پھیلائی جاتی رہی تو معاف فرمائیں گے یہ ملک چل نہیں پائے گا، یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ ایک صورتحال اختیار کی جائے، اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور قانون کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اتحاد و اتفاق سے متعلق، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی اور یہ بات رکھی گئی تھی کہ ہمارے سامنے موجودہ دور کے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے صرف ایک حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، صحیح انداز سے چلیں، قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اگرچہ تمہید لمبی ہو گئی، میں آپ کے سامنے تفرقہ کے اسباب، انتشار کے اسباب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انتشار کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ انتشار میں ہم کیوں پڑ جاتے ہیں؟ کون سے اسباب ہیں کہ مسلمان ٹولیوں میں، گروہوں میں، فرقوں میں، تحریکوں میں تبدیل ہو کر کے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں؟ اگر ایک تحریک، ایک تنظیم، ایک فرقہ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، لیکن دوسری تنظیم اگر یا دوسرا گروہ یا دوسرا مسلک یا دوسرا مکتب فکر اگر کسی مشکل میں گرفتار کیا جائے تو سارے کے سارے لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے اپنے گھروں کے اندر، اپنے آفسوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ اس بات کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر، وطن عزیز میں ہم اتحاد و اتفاق پیدا کریں، ایک دوسرے کا درد اپنے دلوں میں رکھیں۔ مسلمان کی حیثیت جو صحیح حدیث کے اندر بتائی گئی ہے کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح سے ہے، جسم کے کسی بھی رکن کو، کسی بھی عضو کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے نتیجے میں پورا بدن اس کی ٹیس کو محسوس کرتا ہے۔ اگر انگلی کاٹ دی جائے تو سارا بدن محسوس کرے گا، اگر انگلی میں سوئی چبھو دی جائے تو سارا بدن اس کو محسوس کرے گا، اگر کسی بھی جگہ پر وار کیا جائے تو سارا بدن اس کو محسوس کرے گا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی حیثیت، مسلمانوں کی کیفیت اسی اتحاد و اتفاق کی ہونی چاہیے کہ عراق میں کوئی مارا جاتا ہے تو یہاں کا مسلمان اس کا درد محسوس کرے، سیریا میں کوئی مارا جائے تو یہاں کا مسلمان اس کا درد محسوس کرے، کشمیر میں کوئی مارا جائے تو یہاں کا مسلمان اس کا درد محسوس کرے۔ جب تک یہ احساس نہیں پیدا ہوگا، جب تک مسلمان متحد نہیں ہو سکتے، جب تک یہ پیار اور الفت نہیں پیدا ہوگی، جب تک مسلمان متحد نہیں ہو سکتے، تو تفرقہ کے جو اسباب ہیں، انتشار کے جو اسباب ہیں، اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے۔ پہلا سبب یہ شرک باللہ ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کیونکہ توحید وہ نقطہ اتحاد ہے جس پر اتحاد کر کے ساری دنیا کو ایک مکتب فکر کے تحت اور ایک مسلک کے تحت جمع کیا جا سکتا ہے۔ توحید، جب انسان توحید کا اقرار کرتا ہے تو صرف رب کائنات کو مانتا ہے۔ جب انسان توحید کا اقرار کرتا ہے تو رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جب انسان توحید کا اقرار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا توکل اور بھروسہ اور اس کا اعتماد صرف رب کائنات پر ہوتا ہے۔ لیکن جہاں توحید کی دیوار کو ڈھایا جانا شروع کر دیا گیا، جہاں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا رواج پاتا رہا اور اسی طرح سے اس کو رواج ملتا رہا، کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے،
کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے، کوئی وسیلے کے نام پر، کوئی ڈائریکٹ اور کسی نام پر کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی انداز سے شریک ٹھہرائے، تو اس شریک ٹھہرانے کے نتیجے میں مسلمانوں کے ذہن، مسلمانوں کی فکر اور مسلمانوں کا مسلک مختلف انداز کے مکاتب فکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو جس کو شریک ٹھہراتا ہے اس کو مشکل کشا سمجھتا ہے، جو جس کو شریک ٹھہراتا ہے اس کو حاجت روا سمجھتا ہے، جو جس کو شریک ٹھہراتا ہے اس سے منتیں مانگتا ہے، جو جس کو شریک ٹھہراتا ہے اس سے دعائیں کرتا ہے، اسی سے اولاد مانگتا ہے۔ لیکن اگر یہ ساری کی ساری چیزیں رب کائنات کے ساتھ خاص کر دی جائیں تو ایسی صورت میں یہ اختلاف، یہ انتشار رفع ہو کر ختم ہو جائے گا۔ لیکن جتنا زیادہ شرک بڑھے گا اتنا انتشار بڑھے گا، اتنے معبودان باطلہ بڑھیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اس دنیا میں دو خدا ہوتے تو ایسی صورت میں دنیا تباہ ہو جاتی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک کہتا کہ بارش ہو، دوسرا کہتا کہ بارش نہ ہو، ایک کہتا کہ ہوا چلے، دوسرا کہتا کہ ہوا نہ چلے، ایک کہتا کہ سردی کا موسم ہو، دوسرا کہتا کہ نہیں آج بہار کا یا گرمی کا موسم ہونا چاہیے۔ تو یہ شرک انتشار کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے ہم کو شرک کو چھوڑنا ہوگا۔ انتشار کا پہلا سبب اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت سارے شریک ٹھہرا دیے، بہت ساری ہستیوں کو، بہت سی طاقتوں کو اللہ کا مثل قرار دیا، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ اللہ رب العالمین کے راستے سے یہ لوگوں کو بھٹکا دیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تم اسی میں مست اور مگن رہو، اسی کے مزے لیتے رہو جن چیزوں کا تم نے اختیار کیا ہے۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کیونکہ اگر اسی چیز پر مر گئے تو ایسی صورت میں تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ اس شرک کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کے اسماء و صفات میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک ٹھہرانے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے جہنم کو واجب قرار دیا ہے اور یہ وعید سنائی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اسی طرح سے تفریقے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ شیطان کی پیروی کی جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پوری کی پوری انسانیت کو مخاطب کر کے، صرف مسلمانوں کو، صرف مومنوں کو، صرف اہل توحید کو مخاطب نہیں کیا بلکہ ساری کی ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، چاہے تمہارا تعلق ہندوؤں سے ہو، عیسائیوں سے ہو، نصرانیوں سے ہو اور اسی طرح سے کمیونسٹوں سے ہو، مسلمانوں سے ہو، مسلمانوں کے کسی بھی فرقے سے ہو، سارے کے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، تم کو شیطان فتنے میں نہ ڈالنے پائے، شیطان بہکانے نہ پائے، شیطان راہ راست سے بھٹکانے نہ پائے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے ماں باپ کو، آدم اور حوا کو جنت سے نکال کر کے اس نے کامیابی حاصل کی، ان کو نکال دیا اور نکالنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اللہ رب العالمین نے اس نقطے کی جانب اشارہ فرمایا ہے جو انسانیت کے بکھرنے، فحش کاری کے پھیلنے اور شیطان کے جو حربے ہیں ان میں سب سے پہلا حربہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا ان دونوں کا لباس اتار کر کے شیطان رجیم نے کامیابی حاصل کی، ان دونوں کا لباس اتار کر کے فحش کاری کو پھیلانے کی کوشش کی، ان دونوں کا لباس اتار کر کے ان لوگوں کو ننگا بدن کر کے بے عزت کرنے کی کوشش کی۔ تو شیطان کا سب سے پہلا حربہ یہ نہیں ہوتا
کہ شیطان مسلمانوں کو کسی دوسرے طریقے سے گمراہ کر دے، سب سے پہلے شیطان مسلمانوں کے لباس کو اتارنے کو اور ننگے پن کو عام کرنے کو، فحش کاری کو عام کرنے کو بہکاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں ہماری خواتین موجود ہیں مسجد کے اندر، وہ دراسہ کریں، وہ دیکھیں اپنی بچیوں کے بارے میں، اپنے خاندانوں میں دیکھیں کہ ہماری بچیاں، ہماری خواتین کس انداز کا لباس پہنتی ہیں، کون سے چست اور باریک لباس کے ذریعے فحش کاری پھیلا کر کے شیطان رجیم کو مسکرانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلا فتنہ جو بتایا انسانیت پر، جو سب سے پہلا فتنہ نازل کیا گیا، وہ یہ تھا کہ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان دونوں کے لباس کو اتار دیا تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ لیں، فحش کاری پھیل جائے۔ یہ شیطان کا سب سے پہلا حربہ تھا جو آج کے دور میں مفقود نظر آتا ہے۔ جب انسان چاہے جیسا چاہے لباس پہن لے، ہماری خواتین بالخصوص اسلام نے ان کو چہرے کے پردے، ہتھیلیوں کے پردے، پنجے کے پردے اور پورے جسم کے پردے کا حکم دیا۔ ان کو اس بات کا حکم دیا کہ کھنکھناتے ہوئے زیور پہن کر باہر نہ نکلیں، خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں، دوسروں کے لیے فتنہ نہ بنے، اپنی آواز کو پست رکھیں، اگر اجنبی مرد سے گفتگو کرنی پڑ جائے تو آواز کو سخت رکھیں۔ یہ ساری کے سارے دستور، سارے کے سارے ضابطے اسلام نے ہم کو بتائے ہیں، لیکن ہماری خواتین ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتی۔ پردہ آج کے دور میں مردوں کی عقلوں پر پڑ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شیطان رجیم کا سب سے پہلا حربہ یہ تھا کہ آدم اور حوا کا لباس اتار کر کے ان دونوں کی شرمگاہوں کو ایک دوسرے کے سامنے واضح کر دیں۔ یہ سب سے پہلا فتنہ تھا جو روئے زمین پر وجود میں آیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے انسانوں کو آزمایا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم تم کو شیطان اس طریقے سے فتنے میں نہ ڈال دے کہ تمہارا لباس اتر جائے، تم دکھنے میں مسلمان نہ لگو، تم دوسروں کی مشابہت اختیار کرو، دوسروں کی پیروی کرو، دوسروں کی مماثلت اختیار کرو، دوسروں کا لباس اور دوسروں کا چہرہ مہرہ اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس سے روکا ہے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز، تیسری چیز جو تفرقہ کے اسباب میں سے ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام اور ان کے متبعین کی منہج کی مخالفت کی جائے۔ صحابہ کرام نے جو کچھ ہمارے سامنے برت کر کے دکھایا، جس انداز سے چل کر کے دکھایا، جو کیفیات پیش کی عبادات کو انجام دینے کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، نمازوں کی ادائیگی کی، قرآن و سنت کی پیروی کی، رہن سہن کی تمام چیزوں کی، چاہے ان چیزوں کا تعلق معاملات سے ہو یا عبادات سے ہو، صحابہ کرام نے جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں بھی تفریقہ کو جنم ملتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اسی آیت کریمہ میں جس میں آدم علیہ السلام کے بارے میں شیطان رجیم کی حقیقت ذکر کی گئی، اسی کے بعد فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ لوگ کوئی فحش کاری کرتے ہیں، فحش کاری کو انجام دیتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے۔ آج کے دور میں انسان دین کی دلیل اختیار کرے، دنیا کے رہنے سہنے کے طریقے کو اختیار کرے، ہر چیز میں مسلمانوں کا وتیرہ ہے کہ ہمارے باپ دادا تو ایسے ہی کرتے تھے، ہمارے پرکھ لوگ ایسے ہی کرتے تھے، ہم نے اپنے خاندانوں میں اس انداز کی ریت رواج کو دیکھا ہے۔ یہ سب سے کمزور اور لاغر دلیل ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ہر جگہ پر مذموم انداز سے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب یہ فحش کاری کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے، واللہ امرنا بہا، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو اسی بات کا حکم دیا ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین فحش کاری کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العالمین پر تم لوگ جھوٹ کو باندھ رہے ہو، جو چیزیں نہیں جانتے ان چیزوں کی نسبت بھی اللہ رب العالمین کی طرف کر دیتے ہو۔ اسی طرح سے چوتھی چیز جو تفریقہ کے اسباب میں سے ہے، جھوٹی باتوں پر اعتماد کرنا، ان کو سننا، ان کو نقل کرنا، ان پر یقین کرنا، ان کو ایک دوسرے کو بتانا، اس کو رواج دینا، جھوٹی باتوں پر، چاہے احادیث جھوٹی ہوں اور ضعیف ہوں یا موضوع ہوں یا غلط انداز کے اقوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العالمین کی جانب منسوب کر دیے جائیں یا موجودہ دور کے واقعات میں مبالغہ کر کے غلط بیانیاں کی جائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جھوٹی باتیں ہیں۔ ان جھوٹی باتوں کو ایک دوسرے کے سامنے نقل کرنے کے نتیجے میں حسد جنم لیتا ہے، دشمنی جنم لیتی ہے، جس کے نتیجے میں انتشار اور اختلاف بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے پانچویں چیز جو تفرقہ اور اختلاف کے اسباب میں سے ہے کہ مسلمان بھائی کی تنقیس کرنا، اس کے بارے میں سوء ظن رکھنا، اس کا مذاق اڑانا۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، کثرت ظن سے، زیادہ وہم و گمان کرنے سے بچو، کیونکہ زیادہ وہم و گمان کرنا اور زیادہ ظن رکھنا یہ کبھی کبھار گناہ میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت نہ کرے، دوسرے کی برائی نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ہاں یقیناً تم پسند نہیں کرو گے۔ غیبت کرنا یعنی پیٹھ پیچھے کسی مسلمان بھائی کی برائی کرنا، اگرچہ وہ برائی اس مسلمان بھائی کے اندر موجود ہو، یہ غیبت ہے اور یہ مردار مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قبیح ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اس برائی کو بھی اپنے معاشرے سے دور کرنا چاہیے۔ یہ برائی بھی انتشار اور اختلاف کا بنیادی سبب ہے۔ اور اگر اس بات کو میں برجستہ کہوں کہ یقیناً تنہا یہ ایک ایسی برائی ہے جو ہر تیسرے مسلمان کے اندر موجود ہے۔ ہر تیسرا مسلمان وہی خواتین والی صفت لے کر کے اور پیٹ میں درد کی کیفیت اٹھا کر کے وہ ایک دوسرے کی برائی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے کے لیے ہمیشہ پریشان ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہماری زبانیں کمزور ہو گئیں، زبانیں لمبی ہو گئیں، ایک دوسرے کے خلاف غیبت کرنا ہمارا دستور بن گیا۔ اس چیز کو چھوڑنا ہماری بنیادی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں چھوڑا گیا تو اختلافات اور انتشارات ختم نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے کسی مسلمان کا مذاق اڑانا، کسی مسلمان کے اوپر اتہام لگانا، اس کی چغل خوری کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس چیز میں داخل ہیں۔ اور چھٹی چیز جو تفرقہ کے اسباب میں سے ہے کہ مسلمان کا کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کر لینا، بات چیت کو چھوڑ دینا، انتشار پیدا کرنے کو بڑھاوا دینا۔ مسلمان آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے، آپس میں ایک دوسرے کا سامنا ہوتا ہے، اپنی ذاتی دشمنیوں کی بنیاد پر کہ فلاں کا تعلق فلاں برادری سے ہے، فلاں تنظیم سے ہے، فلاں برادری سے ہے اور فلاں مکتب فکر سے ہے، اس وجہ سے ہم اس کو سلام کیوں کریں گے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو سلام کیا جانا چاہیے۔ یہ سلام آپس میں محبت پیدا کرتا ہے، یہ سلام آپس میں الفت پیدا کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اختلافات کم ہوتے ہیں، انتشار کو قلع کما ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی برائی کرے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کرے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو اور آپس میں ایک دوسرے کے مسلمان بھائی بن کر کے میل محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ ایک مسلمان کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو 3 روز سے زیادہ چھوڑے۔ اگر اس کے یہاں کوئی کمی ہے، اصلاح کرنا مقصود ہے، تو ایسی صورت میں چند دنوں کے لیے اس کو چھوڑ کر کے اس کی اصلاح کی جائے، اس سے خفگی کا اظہار کیا جائے۔ لیکن 3 روز سے زیادہ چھوڑنا
اس سلسلے میں بعض روایات میں یہ وعید بھی ملتی ہے کہ اگر انسان نے ایسا کیا اور اس کا کوئی شرعی عذر موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کی عبادات کو معلق کر دیا جاتا ہے. نمازیں قبول نہیں ہوتی، زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، تلاوت قبول نہیں ہوتی، عبادات قبول نہیں ہوتی، ان کو معلق کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب انسان نکلتا ہے اور ان چیزوں کو چھوڑ کر کے آپس میں میل محبت پیدا کرتا ہے تب اللہ رب العالمین ان چیزوں کو قبول کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو آپسی انتشار کو چھوڑنے، تفریقہ کو چھوڑنے، گروپ بازیوں کو چھوڑنے، جوڑ توڑ کو چھوڑنے اور قرآن و سنت کی بنیادوں پر، قرآن و سنت کی روشنی میں آپس میں میل محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں. اس اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں، اس انتشار کو چھوڑنے کے نتیجے میں مسلمان چیلنجوں کو سامنا کرنے کے قابل بنے گا. اس کے نتیجے میں مسلمان قبائلی اور برادری تفریقوں کو چھوڑ کر اسلام کی بنیاد پر، قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک جگہ بیٹھنے کے قابل بنے گا. معاشرے میں برکت پیدا ہوگی، آپسی تعارف کے نتیجے میں الفت پیدا ہوگی، دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب پڑے گا، خوف طاری ہوگا، جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کی جانب نگاہیں اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکیں گے. اسی طرح سے اسی اجتماعیت اور اسی اتحاد و اتفاق کے ذریعے آپس میں منافست اور آگے بڑھنے کا ذریعہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے دنیا کے اندر ترقی پیدا کرے اور شیطان اس کے ذریعے سے رسوا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی بنیاد پر آپس میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو ان آرا اور ان فقہی آرا کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی بنیادوں پر ہمارا اسلام بھی آج مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گیا. ہمارا اسلام وہی ہے جو قرآن مجید کا اسلام ہے، ہمارا اسلام وہی ہے جو سنت رسول کا اسلام ہے، ہمارا اسلام وہی ہے جو صحابہ کرام کے عمل کے نتیجے میں ہم تک پہنچا. صحابہ کرام کے دستور ہی کو اسلام کہا جاتا ہے. فقہی آرا یہ اسلام کا درجہ نہیں لے سکتی. ان کے ذریعے سے قرآن و سنت کی شرح پیش کی جا سکتی ہے، ان کے ذریعے سے قرآن و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کی جا سکتی ہے. لیکن ان کو بنیاد بنا دیا جائے، قرآن و سنت پر فوقیت دے دی جائے تو یہ سمجھداری نہیں ہے. اس کے ذریعے سے مسلمان منتشر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی بنیادوں پر اتحاد پیدا کرنے، اسی پر چلنے، سیرت رسول کو اختیار کرنے، سیرت صحابہ کو اختیار کرنے، قرآن و سنت کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.